مخالفین سے ہمیشہ اچھا سلوک کیا، سیاست میں مخالفت ہوتی ہے، سیاسی مخالفت کو دشمنی میں بدلنا نہیں چاہیے۔ صدر نون لیگ نواز شریف کا آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا کہ آزاد کشمیر انتخابات کے 2 مرحلوں میں نون لیگ کو کامیابی ملی، کچھ شکایات ہم تک پہنچی، امید نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے شکایات کا کوئی موقع ملے گا، عوام نے پھر نون لیگ پر اعتماد کیا، آزاد کشمیر کو زیادہ فنڈز دینے چاہیے، شہباز شریف کو کہوں گا آزاد کشمیر کو زیادہ فنڈز دیں، ملک آگے بڑھ رہا ہے، پیچھے نہیں جا رہا، شہباز کی محنت رنگ لا رہی ہے، ماضی میں جنہوں نے نعرے لگائے وہ بیکار تھے۔ آزاد کشمیر میں عوام نے انتشار اور تشدد کی سیاست کو مسترد کر دیا، جدید پاکستان کا ایک بانی ہے اور اس کا نام نواز شریف ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے نون لیگ آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شرپسند عناصر پاکستان اور آزاد کشمیر کو لڑانا چاہتے تھے، ان کے لیے شکست فاش ہے، افسوس ہے کہ پیپلز پارٹی نے دھاندلی کے الزامات لگائے، جہاں وہ جیت گئے وہاں دھاندلی کے الزامات نہیں لگائے۔ سندھ کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، وہاں 17 برس سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن بسز اور سڑکیں خستہ حال ہیں۔ پیپلز پارٹی سندھ میں صفائی کا وعدہ بھی پورا نہیں کر سکی کیونکہ وہاں گندگی ہے۔ آزاد کشمیر حکومت کیسے بنے گی، کام کیسے کرے گی، اہم عہدوں سمیت کئی امور پر مشاورت۔ مری میں نواز شریف کی زیر سربراہی کشمیر سے متعلق اعلیٰ سطح کے مشاورتی اجلاس کی اندرونی کہانی۔ اجلاس میں آزاد کشمیر میں حکومت سازی، قائد ایوان کے انتخاب اور دیگر اہم پارلیمانی عہدوں پر تفصیلی غور۔ صدر آزاد کشمیر کے لیے شاہ غلام قادر اور وزیراعظم کے لیے چودھری طارق فاروق فیورٹ، کرنل ریٹائرڈ وقار اور راجہ فاروق حیدر بھی دوڑ میں شامل۔ خواتین کی مخصوص سیٹوں کے لیے ماریہ اقبال، ناصرہ خان، مریم کشمیری، نثار عباسی اور سہرش قمر شامل۔ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کے لیے راجہ شاداب سکندر، جبکہ علماء و مشائخ کی سیٹ کے لیے پیر مظہر سعید کا نام زیر غور۔ اوورسیز کی مخصوص سیٹ کے لیے راجہ محمد جاوید کا نام فائنل ہونے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف آئندہ چند روز میں آزاد کشمیر کے قائد ایوان کے نام کا اعلان کریں گے۔ آزاد کشمیر میں باغ کے 2 حلقوں کے 23 پولنگ اسٹیشنز پر ری پولنگ، غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق ایل اے 16 میں نون لیگ اور ایل اے 15 میں پیپلز پارٹی کامیاب۔ حلقہ ایل اے 15 باغ 2 کے 9 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی مکمل ہوئی۔ پیپلز پارٹی کے سردار ضیاء قمر نے اپنے قریب ترین حریف نون لیگی راجہ مشتاق منہاس پر 1900 ووٹوں کی برتری حاصل کر کے کامیابی اپنے نام کر لی۔ حلقہ ایل اے 16 باغ 3 کے 14 پولنگ اسٹیشنز پر بھی دوبارہ پولنگ کا عمل مکمل ہو گیا۔ نون لیگی امیدوار سردار میر اکبر خان نے 20,713 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی۔ آزاد کشمیر ایل اے 14 اور ایل اے 17 کی کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ایل اے 14 غربی باغ سے جموں و کشمیر عوامی دست و بازو کے ساجد اقبال کامیاب قرار پائے۔ حلقہ ایل اے 17 حویلی سے پی پی کے فیصل ممتاز راٹھور کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ وزیراعظم کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریلیف فراہمی کے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین این ڈی ایم اے کی ملاقات، موسمیاتی صورتحال اور مانسون بارشوں کے پیش نظر سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پسدار میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر فتنہ ہندوستان کے خلاف فورسز کا آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 10 دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے مختلف ٹھکانوں کو گھیرے میں لے کر مؤثر کارروائی کی۔ دہشت گرد 3 چھوٹی پارٹیوں کی صورت میں علاقے میں موجود تھے۔ آپریشن کے بعد فورسز نے علاقے میں سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن مزید تیز کر دیا۔ لاہور میں نوجوان کی غفلت، 5 جانیں لے گئی۔ تیز رفتار گاڑی فٹ پاتھ پر چلنے والے افراد پر چڑھ دوڑی، 2 راہگیر اور کار سوار 3 افراد جاں بحق۔ ہربنس پورہ کینال روڈ پر اندوہناک حادثہ، تینوں کار سوار نوجوان کزن تھے۔ 11 برس کا ایان اپنی فیملی کے ساتھ کویت سے آیا تھا۔ سی ٹی او لاہور نے رپورٹ طلب کر لی۔ ایک شخص کا قتل ہوا، والد، خاندان، شہر والے پریشان ہیں، تحقیقات کریں، جو حقائق ہیں سامنے لائیں۔ میر رضا قتل کیس میں سست روی پر کراچی کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کا اظہار تشویش۔ میر رضا کے بزنس پارٹنر محمد احمد پر تفتیش مکمل ہونے تک شہر سے باہر جانے پر پابندی، تفتیش میں مکمل تعاون کی بھی ہدایت۔
تفتیشی افسر نے کہا کہ کیس میں 35 افراد سے تحقیقات جاری ہیں، ابھی تک کوئی ملزم نہیں ملا۔ محمد احمد کا بیان بطور گواہ ریکارڈ کیا گیا۔ مقتول کے وکیل جبران ناصر نے کہا مقتول میر رضا کے قاتل کو زندہ پکڑا جائے، کسی کو قاتل قرار دے کر مار نہ دیا جائے۔ کراچی کے تاجر میر رضا کی پراسرار موت کا معمہ 16 روز گزرنے کے باوجود حل طلب۔ تفتیشی ٹیم میں مزید 2 افسران شامل۔ میر رضا کے قتل کے خلاف احتجاج۔ مقتول کی بہن نے کہا چاہتے ہیں کہ آئندہ 1 سے 2 روز میں قاتلوں کا پتہ چل جائے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کا 8واں روز۔ ملک بھر میں اشیاء کی ترسیل شدید متاثر۔ صدر گڈز ٹرانسپورٹرز الائنس ملک شہزاد اوان نے کہا ملکی معیشت کو 50 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا۔ مظاہرین کا وفد آج شام وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کرے گا۔ ہڑتال مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گی۔ پیٹرول 250 اور روٹی 10 روپے کی کرو۔ جماعت اسلامی کا کل سے ملک بھر میں دھرنوں کا اعلان۔ جماعت اسلامی نے پیٹرولیم لیوی ٹیکس کے خلاف کل شام سے لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس اور سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے گورنر ہاؤسز کے باہر دھرنے کا اعلان کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر حکومت نے دھرنے میں رکاوٹ یا کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ دھرنا حکومت گراؤ تحریک میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ امریکہ سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ قطر اور پاکستان ایران کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب باقاعدہ مذاکرات نہیں۔ آبنہ ہرمز کھولنے کا فیصلہ امریکہ کے معاہدے کی شقوں پر عمل درآمد سے مشروط ہے۔ آبنہ ہرمز کو کنٹرول کرنے کے لیے پنجہ آزمائی۔ ٹرمپ نے بھڑک ماری کہ بہت جلد آبنہ ہرمز کو امریکہ کا علاقہ قرار دینے کا اعلان کریں گے۔ نیو یارک میں خطاب اور امریکی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن ایران پر سخت معاشی دباؤ ڈالنے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے آبنہ ہرمز کو مذاقاً امریکی علاقہ قرار دے دیا۔ ٹرمپ کے بیان پر وائٹ ہاؤس کی وضاحت۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے صحافی برائن شوارٹرز کے مطابق وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ کے بعد آبنہ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے سے متعلق بیان سنجیدگی سے نہیں بلکہ مذاقاً دیا تھا۔ آبنہ ہرمز کا اختیار صرف ایران کے پاس ہوگا، اسے کسی حکم کے ذریعے قبضے میں نہیں لیا جا سکتا۔ ایران کا رد عمل۔ ٹرمپ کے بیان کے جواب میں ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا جب تک آپ خوش فہمیوں سے باز نہیں آتے ایران ناکہ بندی جاری رکھے گا۔ آبنہ ہرمز میں 2 اماراتی بحری جہازوں پر حملے۔ اماراتی تیل کمپنی کی بھی جہاز پر حملے کی تصدیق۔ اہم بحری گزرگاہ سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت تقریباً رک گئی۔ جنگ سے پہلے روزانہ 130 سے زائد بحری جہاز گزرتے تھے۔ جمعے کو آبنہ ہرمز سے صرف چند بحری جہاز ہی گزر سکے۔ یمن کے ساحلی شہر موخا میں حوثی ملیشیا کے میزائل حملے، 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی۔ ہلاک ہونے والوں میں 2 فوجی بھی شامل۔ ادھر یمنی وزیر خارجہ کی موخا بندرگاہ پر حوثیوں کے حملے کی مذمت، کہا کہ حوثی ملیشیا بحری گزرگاہوں کو یرغمال بنانے سے باز رہے۔ پاکستان آرمی کے سابق فوجیوں کے اعزاز میں یوم آزادی پر استقبالیہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سابق فوجیوں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا کہ سابق فوجیوں کا تجربہ قومی سلامتی کے لیے قیمتی ادارہ جاتی اثاثہ ہے۔ سابق فوجیوں کی رہنمائی انتہائی اہم ہے۔ بھارت کی یوم آزادی پر مقبوضہ کشمیر میں آج یوم سیاہ۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل پر بھارتی قبضے کے خلاف کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں احتجاج۔ سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم میں بھارتی یوم آزادی کی نام نہاد مرکزی تقریب، اسٹیڈیم کے گرد سیکیورٹی حصار۔ مشرقی انڈونیشیا میں فلورس جزیرے کے قریب 7.7 شدت کے شدید زلزلے سے تباہی، کم سے کم 38 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ متعدد عمارتیں متاثر، امدادی کارکن متاثرہ علاقوں میں ملبے تلے دبے افراد کی تلاش میں مصروف۔ لینڈ سلائڈنگ کے باعث کئی سڑکیں بند ہونے سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ زلزلہ مقامی وقت کے مطابق صبح 4:58 پر تقریباً 35 کلومیٹر گہرائی میں آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا زلزلے کے باعث بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی اور قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔
صہیونی فورسز کا جنوبی لبنان میں مکان پر حملہ، 9 افراد شہید۔ لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق جنوبی لبنان کے گاؤں انصار میں ایک مکان کو اسرائیلی طیاروں نے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 9 افراد شہید اور 3 زخمی ہوئے۔ یہ حملہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان امریکی ثالثی میں طے پانے والے امن معاہدے پر اتفاق کے بعد مہلک ترین حملوں میں سے ایک ہے۔ 2 مارچ سے جاری کشیدگی کے دوران لبنان میں کم از کم 4300 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ادھر صہیونی فورسز کی غزہ پر بھی بربریت جاری، تازہ کارروائی میں مزید 2 فلسطینی شہید اور 14 زخمی۔ غزہ محکمہ صحت کے مطابق اکتوبر 2025 میں ہونے والی جنگ بندی کے بعد سے اب تک 1262 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی سفارتی اہمیت ایک بار پھر نمایاں، پاک سعودیہ ترکیہ سہ فریقی معاہدہ اسلام آباد کے لیے بڑی کامیابی قرار۔ معروف امریکی خارجہ پالیسی ماہر ڈینیل مارکی کا ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ خلیجی طاقتوں سے پاکستان کی بڑھتی قربت بھارت کی اسلام آباد کو مشرق وسطیٰ سے دور رکھنے کی کوششیں ناکام بنا رہی ہیں۔ پاکستان ہاکی ٹیم 8 برس بعد عالمی کپ میں آج انگلینڈ کے مد مقابل۔ ٹیم مینیجر محمد اویس قرنی کے مطابق ایم سٹیلیون کے ویگنرا اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والا یہ مقابلہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان نے 2023 کے ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کی تھی۔ اور مارول کی سپر ہیرو فلم ایونجرز ڈومز ڈے کا نیا ٹریلر جاری۔ ڈاکٹر ڈوم کی واپسی نے مداحوں کو چونکا دیا۔ خاص بات رابرٹ ڈاؤنی جونیئر کی واپسی ہے، تاہم اس مرتبہ وہ آئرن مین نہیں بلکہ خطرناک ویلن ڈاکٹر ڈوم کا کردار ادا کر رہے ہیں۔